بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں مظہر اقبال ہوں۔ ناظرین، جلاوطنی کاٹ کر جب بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں تو لاہوریوں نے ان کا فقید المثال استقبال کیا۔ میں ینگ رپورٹر تھا، میں نے وہ سارا ایونٹ کور کیا، اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو یہ وہی ایونٹ تھا جس میں اعتزاز احسن چودھری، جو اس وقت ینگ پولیٹیشین تھے، انہوں نے یہ نظم پڑھی تھی اور دھوم مچ گئی تھی اس نظم کی۔ اور وہ نظم یہ تھی کہ اے عظیم کبریا سن غریب کی دعا، اے عظیم کبریا سن غریب کی دعا، سازشوں میں گھر گئی بنت ارض ایشیا۔ اے عظیم کبریا سن غریب کی دعا، سازشوں میں گر گئی بنت ارض ایشیا۔ لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا۔ ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور، واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور، یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور۔ یہ وہ نظم تھی جو اعتزاز احسن نے پڑھی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ دھوم مچ گئی تھی اس استقبال کی، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو پاکستانی عوام کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ 1986 کے بعد سے 2022 تک میں نے اتنا زوردار استقبال کسی کا نہیں دیکھا، اور راول پنڈی میں تو کبھی اتنا زوردار استقبال کسی کا ہوا ہی نہیں۔ میری 31-32 سالہ پروفیشنل لائف میں میں نے راول پنڈی میں اتنا زوردار، جاندار، دمدار استقبال کسی کا نہیں دیکھا۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن کچھ طاقتور لوگوں نے عمران خان صاحب کو فیض آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیا۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 دفعہ عمران خان صاحب کے جلسے کا جو سٹیج ہے وہ اکھاڑ دیا گیا، اور پھر 4تھی مرتبہ جا کر جلسے کا سٹیج بنا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ ڈر جائیں گے، کچھ طاقتور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ ڈر جائیں گے، لوگ عمران خان کے جلسے میں نہیں آئیں گے۔ عمران خان کا یہ جلسہ اس وقت ہو رہا تھا جب عمران خان زخمی تھے۔ عمران خان صاحب زخمی تھے، انہیں وزیر آباد میں گولیاں لگ چکی تھی، اور پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے جلسے میں دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ہر وہ حربہ استعمال کیا گیا کہ لوگ اس جلسے سے دور رہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اور جو ہوا وہ کیا ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ راول پنڈی کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع 26 نومبر کو ہفتے کے روز ہوا، اور یہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا اختتام تھا، نقطہ عروج تھا۔ پہلے لمحے سے لے کے آخری لمحے تک لوگ انوالو رہے، اور وہ لمحہ تو کمال کا تھا۔ جب جلسہ عام میں شرکت کے لیے عمران خان صاحب سٹیج پہ آئے تو وہ سہاروں سے چل رہے تھے، لنگڑا کے چل رہے تھے۔ سینکڑوں لوگ جو جلسے میں موجود، سینکڑوں یعنی لاکھوں لوگوں میں سے سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نم ہو گئی، اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود کروڑوں لوگ جو ہیں ان میں سے اور زیادہ نہیں میں کہتا تو لاکھوں لوگوں کی آنکھیں ضرور نم ہو گئی ہوں گی۔ وہ عمران خان جو بھاگتا ہوا سٹیج پہ جاتا تھا، وہ واکر کے ساتھ چل رہا تھا، اس کو اس حال تک کس نے پہنچایا سب جانتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی کمال کی بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں یا آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں سیاستدان دیکھے ہوں گے، درجنوں لیڈر تو دیکھے ہی ہوں گے۔ کون سا ایسا لیڈر ہے جس کو گولیاں لگیں اور وہ 2-3 ہفتے کے اندر اندر اپنے لوگوں میں آ جائے؟ یہاں تو لوگ دوائی لینے جاتے ہیں اور 3 سال واپس نہیں آتے۔
کمال کر دیا عمران خان صاحب نے. جتنی ان کی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اور پھر جو بندوبست کیا انہوں نے عمران خان صاحب کو روکنے کا، یعنی اسلام آباد والوں نے جو بندوبست کیا تھا عمران خان صاحب کو روکنے کا، وہ تو دھرے کا دھرا ہی رہ گیا. اور یہ ساری صورتحال دیکھ کے مجھے ایک پڑوسی ملک کی فلم یاد آ گئی، کھل نائک. اس میں وہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بڑا زبردست ایک سین ہے کہ جو ولن نما ہیرو ہے فلم کا سنجے دت، اس کو بہت مارتے ہیں پولیس والے، اور پھر ایک دن وہ چیلنج دیتا ہے کہ میں فلاں دن بھاگ جاؤں گا، اور وہ پولیس والے لگ جاتے ہیں جیل کی دیواریں اونچی کرنے، رکاوٹیں کھڑی کرنے اور تمام تیاریاں کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس دوران وہ آرام سے سوتا رہتا ہے. جب اس کی بتائی ہوئی تاریخ آ جاتی ہے اور وہ بھاگتا نہیں ہے، دیواریں اونچی ہو چکی ہیں، پروٹیکٹیو میجرز لیے جا چکے ہیں، وہ بھاگتا نہیں ہے، تو پولیس آفیسر اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ تمہاری ڈیڈ لائن تو آ گئی، تم بھاگے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا تم لوگوں نے مجھے اتنا مارا، میں نے بھی سوچا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں، میں نے تمہیں ایک چیلنج دے دیا، اور لگ گئے تم دیواریں اونچی کرنے، لگ گئے تم کنٹینر کھڑے کرنے، لگ گئے تم آنسو گیس اکٹھی کرنے، لگ گئے تم پولیس کی نفری لگانے، لگ گئے تم اپنا مختلف قسم کا اسلحہ جمع کرنے. اور سنجے دت بڑے کمال سے کہتا ہے کہ تم کام کرتے رہے، میں سوتا رہا. یہ کچھ عمران خان صاحب نے کیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اتنی تیاریاں کی، اتنی ٹینشن لی کہ وہ بیمار پڑ گئے، ہاسپٹل پہنچ گئے، ان کو دل کی تکلیف ہو گئی، لیکن عمران خان صاحب تو اسلام آباد گئے ہی نہیں، اور اسلام آباد جائے بغیر انہوں نے اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیے. اور آخر میں جو اعلان کیا 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے، اس اعلان نے تو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت کو. یہ لوگ کہہ رہے تھے رانا ثناء اللہ ہوں، مریم نواز ہوں، لطیف کھوسہ ہوں، یا جو حکومت کے دیگر زعماء ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ختم کریں، اسمبلیاں توڑیں، ہم کل عام انتخابات کا اعلان کر دیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے ان کے کہنے پہ ایسا نہیں کیا. جب انہوں نے مناسب سمجھا تو انہوں نے اعلان کر دیا. 26 نومبر کے جلسہ عام میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اب اس کرپٹ نظام کا حصہ نہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے. اور کیوں نہ کرتے؟ یہ نظام دیتا کیا ہے؟ یہ لوگوں کو ننگا کرتا ہے، یہ لوگوں کو بھوکا مارتا ہے، یہ لوگوں کے اوپر کیسز کرتا ہے، یہ لوگوں کو ملک سے بھاگ جانے پہ مجبور کرتا ہے، یہ ملک میں بستے لوگوں کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین لیتا ہے. اس نظام کا حصہ رہنے کا فائدہ کیا تھا عمران خان کو؟ عمران خان نے کہا کہ ہم اس نظام سے باہر آ رہے ہیں. اب یہ حکومت جو ہے یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان کریں گے کیا؟ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے اور بلوچستان اسمبلی سے کیا استعفے دیں گے؟ نہیں. پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ختم کر دیں گے؟ نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اگر تو عمران خان صاحب استعفے دے دیں تو پھر بھی 563 نشستیں ہوں گی جن پر کہ ضمنی انتخاب کرانا پڑے گا. اور اگر عمران خان صاحب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ختم کر کے اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں اور سندھ سے بھی اپنے لوگوں کو واپس بلا لیتے ہیں، خیبر پختونخوا سے بھی بلا لیتے ہیں، تو عام انتخابات کے سوا اس حکومت کے پاس راستہ کیا رہ جائے گا؟ کیا رہ جائے گا حکومت کے پاس راستہ؟ اب حکومت نے سر جوڑ لیے ہیں. کبھی میاں شہباز شریف کی سربراہی میں اجلاس ہو رہے ہیں اور کبھی حمزہ شہباز شریف کی سربراہی میں اجلاس ہو رہے ہیں، اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچا لیا جائے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ضمنی انتخابات ہوئے یا ان اسمبلیوں کے انتخابات سارے کے سارے ہو گئے تو اس امپورٹڈ حکومت میں شامل پارٹیز کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. جو تھوڑی بہت سیٹ سبھی موجود ہے وہ بھی نہیں رہنی، اپوزیشن لیڈری بھی بالکل ایک تھن سی میجارٹی سے رہ جانی ہے.
लेकिन इमरान खान साहब अब ये कर गुजरेंगे। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि फाइनल स्टेजेस पे उनकी मुशावरत जो है वो जारी है और किसी भी वक्त वो ये फैसला कर लेंगे। अब ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास पंजाब में एक ऑप्शन ये मौजूद है कि वो परवेज इलाही साहब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद ले आए और कोशिश करें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 लोग हैं उनको किसी तरीके से खरीद लें। जो एक बहुत बड़े ताजर हैं अरकीन पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदों के बहुत बड़े खरीदार आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने लाहौर में डेरे लगा लिए हैं और वो परवेज इलाही साहब को भी इमरान खान साहब से तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि परवेज इलाही को आसिफ अली जरदारी क्या दे सकते हैं? वजारत आला वो तो पहले ही उन्होंने इमरान खान साहब ने उनको दे रखी है, तो फिर परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब को छोड़ के आसिफ अली जरदारी साहब के पास क्यों जाएंगे और नून लीग के पास क्यों जाएंगे, जबकि उनको पता है कि 17 जुलाई के इंतखाबात जो ज़िमनी हुए थे उनमें लूटों का क्या असर हुआ था। और फिर परवेज इलाही साहब की पार्टी के जो लोग हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के हाथों बिक कर क्या हासिल कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की सियासत उस मुकाम पर है जहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान के करीब भी नहीं फटकती सियासी तौर पे। जो इमरान खान को छोड़ेगा वो सियासी खुदकुशी करेगा और जिसने इस मुल्क में सियासत इज्जत और वकार के साथ करनी है वो इमरान खान साहब के साथ रहेगा। इसलिए जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो सख्त मुश्किल में है। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर ओवरऑल मेजॉरिटी है इमरान खान साहब की, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब की हुकूमत जब 11 अप्रैल को खत्म हुई थी तो 11 अप्रैल से लेके 26 नवंबर तक मुसलसल इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि आम इंतखाबात करा दिए जाएं, मुल्क की हालत ठीक नहीं है, मुल्क के लिए इनका मौजूदा हुक्मरानों का बरसरे इक़्तिदार रहना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे अब मिड टर्म इंतखाबात या कबल अज वक्त इंतखाबात में इमरान खान साहब को कोई दिलचस्पी नहीं है। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब को पता लग गया है कि जब भी इलेक्शन होंगे वो 3/4 अक्सरियत से जीतेंगे और कम से कम भी जीते तो 2/3 मेजॉरिटी से डेफिनेटली जीतेंगे। इसलिए इमरान खान साहब ने बिल्कुल एक डिफरेंट सी लाइन ले ली है और वो ये समझ रहे, वो ये चाह रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो जाए तो ठीक है, वरना जितनी देर ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार रहेगी इनका सियासी तौर पे बेड़ा गर्क होता रहेगा। इमरान खान साहब को कोई परेशानी है तो वो ये है कि जितनी देर मौजूदा हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार रहेगी, वफाक की बात हो रही है, उतनी देर पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा। वो किस तरह से, मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। 2-3 दिन कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद है वो 16% कर दी है। लास्ट टाइम 15% थी, अब 16% कर दी है, यानी आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस 1% बढ़ गया है। पहले ही मुल्क में कारोबार के हालात नहीं है, अब जो शरह सूद है या प्रॉफिट की जो शरह है वो 16% हो गई है। महंगे कर्जे मिलेंगे। मैं ये सवाल पूछता हूँ कि महंगे कर्जे लेके कौन सा ताजर जो है वो कारोबार को चमका लेगा? ये बात तय हो चुकी कि पाकिस्तान की जो बदतरीन मुआशी सूरत हाल है उसमें से पाकिस्तान को निकालना मौजूदा हुक्मरानों के बस की बात नहीं है। यही तो वजह है कि वो इमरान खान साहब से कह रहे हैं कि अगर आपको कबल अज़ वक्त इंतखाबात चाहिए तो आए, शहबाज शरीफ से बात करें, नवाज शरीफ से बात करें। यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से रिकग्नाइज कर लें इमरान खान साहब शरीफ बरादरान को या आसिफ अली जरदारी को। दीवाने हैं, पागल है, बेवकूफ है, जानते नहीं है कि वो शख्स जो राइट फ्रॉम द डे वन इन लोगों के खिलाफ कैंपेन कर रहा है और उसका तुर्रा इम्तियाज उसकी कैंपेन का ये है कि उसने शरीफ बरादरान को और आसिफ अली जरदारी को, यानी इन दो खानदानों को चोर साबित कर दिया है। पाकिस्तान का बच्चा
یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ پاکستان کے بدترین حالات کے ذمہ داران کون ہیں۔ حالت یہ ہے کہ لندن سے نکل کے نواز شریف صاحب اٹلی جاتے ہیں تو ہیٹ پہن کر ریسٹورنٹ میں بیٹھتے ہیں، کھلے منہ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے کہ لوگ پہچان لیں گے تو چور چور کے نعرے لگائیں گے۔ پہچان تو لوگوں نے پھر بھی لیا۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ عمران خان کہاں مذاکرات کریں گے؟ عمران خان تو مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہاں، عمران خان صاحب نے ایک سوال چھوڑ دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت کے لیے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا، انہوں نے 2 دفعہ بائی الیکشن میں ثابت کیا، 60-70 جلسے کیے، ان میں ثابت کیا، اور اب راول پنڈی میں یعنی جی ایچ کیو سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑا اجتماع کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قوم کس کے ساتھ ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ کتنی جلدی اس سارے معاملے کو جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، الیکشن مارچ میں ہو جائیں کوئی بات نہیں، اپریل میں ہو جائیں کوئی بات نہیں، مئی میں ہو جائیں کوئی بات نہیں، اگست میں ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، اور رہی بات پی ڈی ایم کی جماعتوں کی سیاست کی تو وہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔